الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے. اللہ یہ عقیدہ پکا پکا ہمیں عطا فرمائے. بدلتے حالات میں ہم اپنے معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، کاروبار میں دیکھتے ہیں، دوست احباب میں دیکھتے ہیں، ظلم بھی بڑھ رہا ہے، جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بھی بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لوٹ مار بھی ہو رہی ہے. اسی حوالے سے دل میں خیال آیا ایک یاد دہانی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہو جائے. رب کائنات نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے کی معنی زوردار انداز میں ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناکی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے حفاظت کا معاملہ فرمائے. ہاں ایک قیامت پوری زمین پر آنی ہے، وہ تو جب آئے گی سو آئے گی. ایک قیامت میری اور آپ کی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اب اس کے لیے عمل کا موقع کہاں ہے؟ توبہ کا موقع بھی کہاں ہے؟ بہرحال آگے اس آیت کریمہ میں، اگلی آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. عام خیال یہی آتا ہے کہ ہاں جس کے اندر جو مردے ان کو نکال کر باہر ڈال دے گی. بالکل صحیح بات ہے، لیکن بات مردوں کی حد تک نہیں ہے. بڑا عجیب ایک نکتہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنے اندر کے خزانے بھی نکال کر باہر ڈال دے گی. سونے کے بھی ڈھیر ہوں گے اور چاندی کے بھی ڈھیر ہوں گے، بڑے بڑے خزانے ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے اور لوگ ملاحظہ کر لیں گے، لوگ مشاہدہ کر لیں گے، لوگ دیکھ لیں گے یہ سونے کا ڈھیر، یہ چاندی کا ڈھیر، یہ سب کچھ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص اس مال کو دیکھے گا، ان خزانوں کو دیکھے گا، سونے چاندی کے ڈھیروں کو دیکھے گا اور کہے گا یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا تھا، یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے کہیں چوری کی تھی، یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے قطع تعلقی کی تھی، رشتوں کو توڑ دیا تھا. آج یہ مال میرے کسی کام کا نہیں ہے. اسی مال کے آج لوگ دیوانے ہیں نا. اسی مال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. کبھی روپے پیسے دولت کی خاطر کیا کچھ نہیں ہو جاتا؟ قتل مسلمان معاشروں میں، چوریاں مسلمان معاشروں میں، ڈاکے مسلمان معاشروں میں، مال ہڑپ کر جانا مسلمان معاشروں میں، جائیداد پر قبضہ کر لینا مسلمان معاشروں میں، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا مسلمان معاشروں میں. وجہ کیا ہے؟ اس مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا. اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں خزانوں کے خزانے سامنے ہوں گے. لو آگے بڑھ کر، کسی کام کا نہیں ہے. ارے یہ مال آج میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں نے اس کی خاطر چوری کی، میں نے اس کی خاطر قتل کیا، میں نے اس کی خاطر قطع تعلقی کی. ہم بھی اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، چوری کی وارداتیں، ڈاکوں کی وارداتیں، مال ہڑپ کر جانے کی وارداتیں، حتیٰ کہ ذرا سی بات کے اوپر قتل کر دینا، چند روپوں کی خاطر جو ہے وہ قتل کر دینا. وجہ کیا ہے؟ موت کا یقین نہیں. وجہ کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس مال کو ہی تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. اسی مال کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے اور اس کی محبت میں ایسے ڈوبے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ نہ چوری کا خیال، کہ بس چوری کتنا بڑا جرم، اس کا خیال نہیں کر ڈالی، ڈاکے بھی ڈال دیے، قتل بھی کر ڈالا اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یہ حرام کا مال اگر چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے کسی کے وجود میں چلا بھی گیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. خدا را غور کر لیں، یہ مال ضرورت کی شے ہے، ضرورتاً کمائے اور ضرورتاً خرچ کریں. حلال پر کمائے تو اجر، جائز میں خرچ کرے تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. مگر حرام سے کمانا اور اس مال کی محبت میں ڈوب کر رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، قتل و غارت گری کرنا، چوری ڈاکے، یہ تو جرائم پر جرائم کی بات ہو جائے گی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور کل کی فکر کرتے ہوئے آج مہلت ہے اصلاح کرنے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا